ناقابل تسخیر دفاع کی جانب ایک اور قدم، پاکستان نے فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ ISPR کے مطابق میزائل 750 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بروقت ایکشن، کوئٹہ میں فتنۃ الہندوستان کا خودکش حملہ ناکام، حملہ آور کے علاوہ 5 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملہ آور FC کی وردی میں ملبوس تھے۔ واقعے میں 2 FC اہلکار بھی زخمی ہو گئے۔ خزدار میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال۔ اب تک 7 دہشت گرد مارے جا چکے، 10 کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ کوئٹہ میں خودکش حملہ ناکام بنانے پر صدر اور وزیراعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش۔ صدر آصف علی زرداری کا بھارت نواز شرپسند عناصر کے ناپاک عزائم اسی طرح ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے عناصر کو عبرتناک سزا دیں گے۔ معصوم اور نہتے شہریوں کو نقصان پہنچانے والوں کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ یہ دہشت گرد کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں سیکورٹی فورسز کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس انداز میں انہوں نے اس حملے کو ناکام کیا ہے۔ 4 دہشت گرد، ایک نے خودکش کیا اور 4 دہشت گرد جو ہیں وہ اندر گھسنا چاہ رہے تھے FC ہیڈ کوارٹرز میں۔ ان چاروں کو سڑک پہ جہنم وصل کیا گیا۔ دہشت گردوں نے FC ہیڈ کوارٹر پر حملے کی مذموم کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابی کے بعد بزدل دشمن نے شہریوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ عوام اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ باجوڑ میں شہریوں کا پاک فوج سے والہانہ اظہار محبت۔ تحصیل مامون کے علاقے زگئی میں پاک فوج کے جوانوں سے اظہار تشکر، پھولوں کے ہار پہنا کر خراج تحسین پیش۔ عوام نے فوج کے آنے پر سکا سانس لیا، کہا کہ یقین ہے کہ خوارج سے جلد جان چھوٹ جائے گی۔ سیکیورٹی فورسز نے امن کی بحالی کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر پیپلز پارٹی کا شدید احتجاج، واک آؤٹ۔ نوید قمر نے کہا کہ ہمارا پانی ہماری مرضی کہنا کہاں کا طریقہ ہے؟ کوئی مشورہ دیا جائے تو اسے پنجاب کا مسئلہ کیوں بنا دیا جاتا ہے؟ مریم نواز کے بیان پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی معذرت۔ طارق فضل چودھری اور طلال چودھری کو PP ارکان کو منانے کا ٹاسک۔ آسان سفر نہیں تھا۔ میرے والد پہ جب مشکلات آئیں 2017 میں، یہ جب پیناما انہوں نے لانچ کیا، تو اس کے بعد میرے والد پہ جو مشکلات آئیں، تو میں ایک بیٹی ہوں نا، آپ سب بیٹیاں میرے سے ریلیٹ کر سکتے ہو کہ جب ماں باپ کے اوپر بات آتی ہے تو بیٹی کہتی ہے اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ پنجاب نے تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کیا، لیکن افسوس کہ دوسرے صوبوں نے اس پر سیاست کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چکوال میں تقریب سے خطاب، کہا کہ جس صوبے کا وزیر اعلیٰ مشکل وقت میں نہیں پہنچتا اس سے سوال کرنا چاہیے۔ سڑکیں اور سستی روٹی نہ ملنے پر حکمرانوں سے سوال کیا جائے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے وزیر اعظم پیکج کی تجویز، 389 ارب روپے کے ایمرجنسی فنڈز کے لیے IMF کو درخواست۔ خیبر پختونخوا میں 40 سے 50 ارب، سندھ میں 40 ارب روپے نقصان کا ابتدائی تخمینہ۔ پنجاب بھر میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے فلڈ سروے کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کمشنر، ڈپٹی کمشنر کو سروے ٹیموں کی معاونت اور مانیٹرنگ کی ہدایت۔
हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर सरमायाकारों की जानिब से भरपूर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान 2500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,66,000 की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। मईशत तरक्की की राह पर गामजन, लेकिन मुल्क में महंगाई बढ़ने का खदशा। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। 2026 में जीडीपी ग्रोथ 3% रहने का इम्कान। सैलाब से सप्लाई चेन मुतासिर और खुराक की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। रात 12 बजे से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल ₹2.48 महंगा करने की तजवीज़। लाइट डीजल की कीमत में ₹1.76 इजाफे की तजवीज़। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत ₹4.65 इजाफा मुतवक्के। To ensure the success of this effort, my plan calls for the creation of a new international oversight body, the Board of Peace, we call it, the Board of Peace, sort of a beautiful name. The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning, incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में अमन का 20 नकाती मंसूबा पेश कर दिया। व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल भी मुआहदे के हामी हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक गजा को हथियारों से पाक करने के लिए पुरअज़्म हैं। बोर्ड ऑफ पीस नामी इदारा गजा की आर्जी हुक्मरानी संभालेगा। हमास को यरगमाली रिहा करने होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कतर पर हमले की माफ़ी मांग ली। पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक ने ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के गजा जंग बंदी मंसूबे का खैर मकदम। खित्ते में देर पा अमन यकीनी बनाने के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी करार। कहा कि अमन कोशिशों के लिए हर मुमकिन मदद को तैयार हैं। हमास का अमरीकी सदर के मंसूबे का जायजा लेकर जवाब देने का फैसला। कतर और मिस्र ने हमास क़यादत के साथ मुजव्वज़ा मंसूबा शेयर कर दिया। हमास रहनुमा इस्माइल अल सवाब्ता ने कहा कि गजा जंग रोकने का मंसूबा हकीकी या मुनसिफाना नहीं, ये नई सरपरस्ती मुसल्लत करने की कोशिश है जो इसराइली कब्जे को जायज़ करार देती है। गजा पर गैर मुल्की इदारे की हुक्मरानी किसी सूरत कबूल नहीं। People of Palestine cannot wait. The cause of peace and the credibility of this council depends on what we do in this moment. Pakistan will continue to stand with the people of Palestine and to work with council members and other partners towards a just and lasting peace. सदर डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा गजा में अमन के लिए नादिर मौका है। पाकिस्तान इस मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। कहा कि 2 रियासती हल ही मसले का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। 1967 से पहले की सरहदों मशरक़ी यरूशलेम को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत मानना होगा। ट्रंप की गजा जंग बंदी मंसूबे के निकात की तफसीलात सामने आ गईं। फौरी जंग बंदी, इमदाद की फरहमी, 48 घंटों के अंदर तमाम यरगमालियों और उसके बाद फ़लस्तीनियों की रिहाई शामिल। हमास का गजा के मुस्तक़बिल में कोई किरदार नहीं होगा। गजा में फ़लस्तीनियों और बैनुल अक़वामी माहिरीन पर मुश्तमिल आर्जी उबूरी हुकूमत बनाई जाएगी।
غزہ پر جاری اسرائیلی اور وحشیانہ حملوں میں کمی نہ آ سکی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید، 184 زخمی. شہداء میں امداد کے متلاشی 5 فلسطینی بھی شامل. شمالی غزہ سے 5 روز میں مزید 57,000 مظلوم فلسطینی نقل مکانی کر گئے. آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہڑتال بری طرح ناکام. میرپور ڈویژن کے تینوں اضلاع میں معمولات زندگی بحال رہے. پونچھ اور مظفر آباد ڈویژن میں بھی بازار کھلے رہے. مظفر آباد میں عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی فائرنگ سے مسلم کانفرنس کا کارکن شہید ہوا. پونچھ میں راستوں کی بندش سے ایمبولنس میں محمد صدیق نامی شہری دم توڑ گیا. شیخوپورہ میں نارنگ منڈی روڈ پر مبینہ پولیس مقابلہ. فائرنگ کے دوران 5 ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ڈاکوؤں نے گزشتہ روز دوران ڈکیتی خاتون کو قتل کیا تھا. لاہور کے فیکٹری ایریا میں CCD پولیس کی کارروائی. مبینہ مقابلے میں نفیس اور سلمان نامی 2 ملزمان ہلاک. شدید گرمی اور حبس کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش. بلدیہ ٹاؤن، شیرشاہ اور کیماڑی میں بارش سے موسم خوشگوار. ٹنڈو الایار، سانگھڑ، سجاول، ماتلی، ٹنڈو آدم، ٹنڈو محمد خان میں وقفے سے بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. ٹھٹا، بدین اور تھرپارکر سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان. جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے 18 رکنی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان. شان مسعود کپتان برقرار. 3 نئے کھلاڑی آصف آفریدی، فیصل اکرم اور روہیل نذیر شامل. بابر اعظم، محمد رضوان، عبداللہ شفیق، امام الحق، سلمان علی آغا اور سعود شکیل بھی اسکواڈ کا حصہ. شاہین آفریدی، عامر جمال، حسن علی، خرم شہزاد، نعمان علی، ساجد خان، کامران غلام، ابرار احمد شامل. ایشیا کپ میں شرکت کے بعد پاکستان ٹیم وطن واپس پہنچ گئی. سلمان علی آغا، فہیم اشرف، حسن علی اور سلمان مرزا اور کوچنگ اسٹاف کی لاہور آمد. ہیڈ کوچ مائک ہیسن اگلے 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کریں گے. ایشیا کپ میں شکست کے بعد قومی کرکٹرز کے غیر ملکی لیگز کے لیے جاری کیے گئے NOC معطل. بابر اعظم، شاہین آفریدی، محمد رضوان اور فہیم اشرف براہ راست متاثر. ICC وومن کرکٹ ورلڈ کپ کا آغاز آج سے ہوگا. افتتاحی میچ بھارت اور سری لنکا مد مقابل. پاکستان وومنز کرکٹ ٹیم 2 اکتوبر کو بنگلہ دیش سے پہلا میچ کھیلے گی. پاکستانی ٹیم اپنے تمام میچز کولمبو میں کھیلے گی. Gulshan Jaa, oh, you won't believe it! He's done. Kushal Bertel, has he created an opportunity? Not another catch in the deep. Of course it is. And Karen KC, fittingly, the Valentine. اور نیپال کرکٹ ٹیم نے تاریخ رقم کر دی. پہلی بار فل ممبر کے خلاف سیریز جیت لی. شارجہ میں دوسرے T20 میں بھی ویسٹ انڈیز کو 90 رنز سے شکست. 174 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈین ٹیم 83 رنز پر ڈھیر.